بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہینا، مجر مکمل اور کامل وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں 21 سجدوں پر مشتمل ہے، جن کی توفیق بے شک اللہ دیتا ہے، اور ان سجدوں کے بعد وہ اپنے بندے کا وقت اور اوقات بدل دیتا ہے۔ اپنی سلطنت کا سلطان ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ رب کائنات آپ کی ضرورتوں سے واقف ہے، آپ کی حاجتوں کو جانتا ہے، آپ کی طلب کو پہچانتا ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے یہ 21 سجدے ادا کریں گے، انشاءاللہ وہ مقصد یقینی طور پر پورا ہوگا۔ آپ کا ایمان سلامت رہے، آپ کا یقین سلامت رہے، انشاءاللہ وہ دینے والا آپ کو ضرور نواز دے گا، ضرور عطا فرما دے گا۔ آپ نے یہ کیسے ادا کرنے ہیں، کیسے یہ نماز پڑھنی ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ کی کوئی بھی ضرورت ہے، طلب ہے، حاجت ہے، آپ نے 21 سجدوں کی نیت کے ساتھ ہی اس طلب، اس حاجت اور اس ضرورت کی نیت رکھنی ہے کہ میرا فلاں مقصد ہے جو میں پورا کرنا چاہتی ہوں، اللہ کا فضل چاہتی ہوں، اس کا کرم چاہتی ہوں، اس کی نظر چاہتی ہوں۔ آپ نے جب نیت کرنی ہے 21 سجدوں کی، تو ساتھ یہ بھی نیت رکھنی ہے اپنی ضرورت کی، پھر اس کے بعد اسے شروع کر دینا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ نے کچھ اور نہیں پڑھنا سوائے اللہ اکبر کے، پھر سیدھا آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ، وہ رب کتنا عظیم ہے، پاک ہے، جاہ و جلال والا ہے، رحمت والا ہے، کرم کرنے والا ہے، 7 بار آپ نے ان جملوں کو ادا کرنا ہے۔ جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ویسے تو 3 بار پڑھتے ہیں، لیکن ان سجدوں میں 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 7 بار پڑھنے کے بعد 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، چھوٹا بڑا جو بھی درود آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ لیجئے۔ 3 بار پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ بے شک اللہ پاک ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، وہ ہم ہی ظالموں میں سے ہیں۔ اپنے جو آپ نے گناہ ہے ساتھ وہ بھی معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں کہ یہ گناہ بھی میرے معاف کر دے۔ آپ نے ذکر ڈوب کے کرنا ہے، آپ کے ذہن میں کوئی اور خیال نہیں آنا چاہیے۔ یہ ضرور اس بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ جو نماز ادا کی جاتی ہے، جس میں ہم ادھر ادھر دھیان ہوتا ہے، میں نے ابھی تو یہ کام کرنا تھا، اس کے بعد میں یہ کروں گی، جیسا کہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، بہت کوشش کے ساتھ میں اس نماز کی طرف دھیان دیتی ہوں، ایسے ہی آپ نے کرنا ہے۔ ان کے مطالب کے ساتھ آپ اگر پڑھیں گے تو آپ سے صحیح پڑھا جائے گا، ڈوب کر پڑھیں گے، عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تو 7 بار آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو درود پاک آتا ہے آسانی سے اسے پڑھ لیجئے۔ پھر آپ نے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے، پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے پھر سجدے میں چلے جانا ہے، اور یہی عمل بار بار دہرانا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ 7 بار سبحان ربی الاعلیٰ، 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 سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، چھوٹا بڑا جو بھی آپ پڑھنا چاہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے 7 بار، اسی طرح 21 سجدے ادا کرنے ہیں۔ کھڑے ہونا ہے، پھر سجدے میں چلے جانا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر سجدے میں چلے جانا ہے۔ اس کے بعد جب 21واں سجدہ مکمل ہو جائے تو آپ نے سلام کہہ دینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، درود پاک پڑھنا ہے، اور انہی ہاتھوں پر دعائیہ انداز میں ہاتھ رکھنے ہیں، اور وہاں پر آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے 100 بار، ٹھیک ہے۔ آپ نے 100 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 100 بار آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے، جو کہ آپ نے نماز میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 100 بار سبحان ربی الاعلیٰ، جو سجدوں میں آپ نے تسبیح کی تھی، ٹھیک ہے، وہ اعلیٰ ہے، بہت
ہی زبردست و قوت والا ہے، مالک ہے، بے شک سب سے افضل ہے، عظیم ہے، عظمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، چاہے جو میں بول رہی ہوں یہ ذہن میں نہ ہو، لیکن سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے وہ ذات جو بہت عظیم ہے، بلند ہے، مرتبے والی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کا جو ترجمہ ہے وہی ذہن میں رکھ لیجئے گا اور ڈوب کے پڑھیے گا، 100 بار آپ نے یہ کرنا ہے۔ پھر ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ میں مغلوب ہوں، ٹھیک ہے، ہار چکی ہوں، اپنے حالات سے، اپنے نصیب سے کچھ نہیں کر سکتی، بس مجھے فتح عطا کیجیے، میرا مقدر سنوار دیجیے، میرا وقت اچھا لے آئیے، مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے عطا کر دیجیے۔ آپ نے 100 بار یہ پڑھنی ہے تسبیح۔ پھر اس کے بعد درود پاک پڑھ کے آپ نے ہاتھ ویسے ہی دعا کے انداز میں رکھنے ہیں، اور یقین کیجیے آپ نے اللہ سے جیسے جیسے مانگنا ہے آپ کو مزہ بھی آئے گا مانگنے کا، اور رب کو عطا کرنے کا مزہ آئے گا۔ وہ آپ کو ہر وہ نعمت سے نواز دے گا جو اس کے پاس ہے، جو اس پر اس کا اختیار ہے، اور بے شک دنیا کی ہر نعمت اسی کے اختیار میں ہے۔ اگر نصیب میں نہ بھی ہوئی تو آپ کی دعا کے صدقے میں اللہ آپ کے نصیب میں کر دے گا۔ آپ نے 21 دن یہ سجدے کرنے ہیں، اور جیسے جیسے بتایا ویسے ہی پڑھنا ہے۔ 21 دنوں کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ جب آپ نے 21واں دن پورا کر لیا، اس کے بعد آپ نے صدقہ خیرات کرنی ہے، اس عمل کا بھی صدقہ دے دینا ہے، اپنا بھی دے دینا ہے، اور اس کے بعد خیرات ایسے کرنی ہے کہ آپ نے گھر میں کچھ پکانا ہے، گھر میں ہی پکانا ہے، باہر سے کچھ نہیں منگوانا، خود اپنی محنت اور کوشش کے ساتھ، نیت کے ساتھ، جس سے جیسے پکاتے جائیں، درود پاک پڑھتی جائیں، دعا کرتی جائیں کہ اللہ قبول فرما لیجیے۔ آپ کا ہر عمل اس کی قبولیت کا محتاج ہے، وہ چاہے تو قبول کرے، وہ چاہے تو رد کر دے، بہت محنت سے کی گئی عبادتیں ضائع کر دیتا ہے، اور کوئی ایسے ہی عبادت کر دے، ایسے ہی نام لے دے، ایسے ہی مانگ لے، اللہ عطا فرما دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آپ نے یہ کہنا ہے اللہ قبول فرما لیجئے، بڑے جذب کے ساتھ، دل کے ساتھ، اور دعا مانگتے جانا ہے جب تک آپ پکا رہی ہیں، بانٹ رہی ہیں، اور جب آپ فری ہو جائیں گی انشاءاللہ آپ 21 دنوں میں ہی دیکھیں گی کہ آپ کا کام ہو چکا ہوگا، اللہ کی رحمت ہو چکی ہوگی، سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ ایک حاجت رکھتی ہیں یا ہزاروں حاجتیں ہیں، سب مانگے اللہ سے، دل کھول کر مانگے، اتنا زیادہ مانگے جتنی اس کی شان ہے۔ بے شک ہم اس کی شان کے مطابق نہ مانگ سکتے ہیں، نہ طلب کر سکتے ہیں، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے اپنی شان کے مطابق عطا کر دے۔ نیت آپ نے یہی رکھنی ہے، تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وقت جو آپ نے رکھنا ہے آپ کی مرضی کا، عشاء کے بعد کا رکھ لیں، یا پھر ایسا وقت جس میں عبادت مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، سجدے مکروہ نہیں ہے، یا نوافل مکروہ نہیں ہے، آپ اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین ٹائم رات کا ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ سو جائیں گے، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور آپ نے یہ جو احتیاط ہے ان دنوں میں جو خاص طور پر کرنی ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ اتنی محنت کریں گے کہ سجدے ادا کریں گے، اور اس میں تسبیحات پڑھیں گے، پھر اٹھ کر آپ کسی کے خلاف بات کریں گے، یا پھر کسی کی غیبت کر دیں گے، یا جھوٹ بول لیں گے، یا کوئی ایسا گناہ کریں گے جو اللہ کا ناپسندیدہ ہے، تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کا عمل کس قدر قبول ہوگا۔ تو آپ یہ کوشش کیجئے گا کہ ان دنوں میں ہر اس گناہ سے بچیں جو اللہ کو ناپسند ہو، بار بار معافی مانگتے جائیں، چلتے پھرتے ساتھ استغفار کا ورد کرتے جائیں، انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوگا۔ میری بھی دعا ہے جس بہن بھائی کو یہ توفیق ملے ان سجدوں کو کرنے کی، اللہ تعالیٰ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اس کی کائنات میں، اس کی دنیا میں اپنا فضل کر دے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا۔ اللہ پاک سب پر کرم کرے، آمین۔